پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ وہی ذات ہے کہ جب لوگ نا امید ہو جائیں وہ بادل عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب تعریفوں کے لائق ہے اور حقیقی کارساز اللہ کی ذات ہے۔ یہ لفظی معنی ہو گیا، اور اس کا ایک بظاہر مفہوم جو ظاہری مفہوم واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف جب بہت چیزوں سے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب لوگ پریشان ہو چکے ہوتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ چکا ہے، فرمایا اس وقت جو ذات کام آتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ بادل عطا فرماتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے، رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں صوفیاء کے نزدیک تفسیر کیا ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب لوگ نا امید ہو جائیں اللہ تعالیٰ بادل عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے سب حضرات جانتے ہیں کہ لوگوں کا جینا جانوروں سے بدتر ہو چکا تھا، معاشرے میں ہدایت نام کی تو چیز باقی ہی نہیں تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ اس معاشرے کا حال کیا ہوگا جس معاشرے میں ماں کی عزت کوئی نہیں، بہن کی عزت کوئی نہیں، بیٹی کی عزت کوئی نہیں، زنا کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ ایک ہی عورت کے ساتھ جب چاہے نکاح کر لیتا ہے، جب چاہے چھوڑ دیتا ہے، جب چاہے نکاح کرتا ہے، جب چاہے چھوڑ دیتا ہے، یہ معاملات ہے۔ شراب عام ہے، غلاموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ تو آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ ایسے ماحول کا عالم کہ آپ آج کی آپ بات دیکھ لیں، آج جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بیٹیاں جن کی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈھنگ کا لڑکا ملنا مشکل ہے، اچھا خاندان نہیں ملتا، اچھا سسرال نہیں ملتا، اچھا لڑکا نہیں ملتا، کتنی پریشانی ہے آج۔ تو حالانکہ اس معاشرے میں تو ہر طرف کلمہ پڑھا جاتا ہے، اسلام کے نام لیوا ہیں، تو پھر حساب لگا لیں اس معاشرے کا پھر کیا حال ہوگا۔ تو لوگ مایوس ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بادل عطا فرماتا۔ لوگ مایوس ہو چکے تھے، لوگ جانوروں کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے پر رحم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب ان کو عطا فرمایا۔ تو یہاں پر يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، غیث سے مراد حضور کی ذات ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور رحمت آپ جانتے ہیں حضور کا لقب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بادل عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور حقیقی کارساز وہی ہے اور تعریف کے لائق وہی ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا، اس امت کو عطا فرمایا، اس پر احسان فرمایا، تو تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، ایک حرف بڑا مزیدار ہے۔ فرمایا اللہ کے نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے زمین اور آسمان کی پیدائش، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور فرمایا کہ زمین میں جتنے جاندار اس نے پھیلا دیے ہیں نا ہر طرف، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ آپ جہاں چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی جزیرے میں چلے جائیں، اور سمندر میں چلے جائیں، آپ آسمان میں چلے جائیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق موجود ہے۔ کمال ہے کہ اتنی بڑی کائنات کہ جس کا نہ انتہا ہمیں پتہ ہے، نہ اس کی ابتدا پتہ ہے کہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں سے ہوتی ہے،
تو جناب اس ہر حصے پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق آباد کی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے. اور فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے کیا شان ہے. فرمایا کہ مخلوق پھیلی ہوئی ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی جناب کسی ملک میں ہے, کوئی کسی ملک میں ہے, کوئی جنگل کے اندر ہے, کوئی جزیرے کے اندر ہے, کوئی جناب سمندر کے تہہ کے اندر ہے. پھیلے ہوئے ہیں نا. آپ جانتے ہیں پھیلاؤ کو اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک محدود ہو تو بندہ کر لیتا ہے, ایک عام بندہ ہو, لیکن اتنی بڑی کائنات ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو سب کو ایک جگہ پر جمع کرنے پر قادر ہے. وہ چاہے تو اس ساری پھیلی ہوئی مخلوق کو ایک جگہ پر جمع کر سکتی ہے. فَهُوَ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. جب وہ چاہے, جس وقت چاہے, وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ جمع کر سکتا ہے. اذا شاء قدیر, وہ قادر ہے اس بات کے اوپر. تو کیا سمجھتے ہو اللہ کو, اللہ کی شان کو تم سمجھتے کوئی نہیں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے. اللہ کی شان کیا ہے. تیسری آیت فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ بات ذہن میں رکھیں, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے, مخلوق سے پیار کرتا ہے. مجھے حوالہ نہیں ذہن میں, لیکن میں نے کسی ایک بڑے مستند عالم سے یہ بات سنی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی نے بد دعا کی اپنی قوم کے لیے کہ یا اللہ ان کو ہلاک فرما دے, تباہ کر دے ان کو. اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ ایک کام کرو, تمہاری بد دعا ہے کہ اس کو ہلاک کر دے, تم ایک کام کرو مٹی کے برتن بناؤ. اور اب انہوں نے جناب بڑا وقت لگا کر مٹی کے برتن تیار کیے, خوب جناب ان کو سینچا, خوب جناب ان کو دھوپ کے اندر سکھا دیا, خوب محنت کر کے انہوں نے جب تیار کیے, جب تیار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ان کو فوراً توڑ دو. جب یہ بات سنی تو عرض کرنے لگے مولا میں نے اتنی محنت سے تیار کیے ہیں فوراً توڑ دوں. تو فرمایا کہ تو اپنے بنائے ہوئے برتن توڑنے کو تیرا دل نہیں کرتا, تو میں نے جو اپنی اتنی پیار سے مخلوق بنائی ہے, اتنی محبت سے میں نے جو مخلوق بنائی ہے, تو اس کو میں ایسے ہی ہلاک کر دوں. اصل میں حقیقتاً اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے محبت فرماتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کو پالتا ہے. آپ جانتے ہیں کوئی کسی نے ہمیں نہیں پالتا, اولاد کو والدین پالتے ہیں, نفرت سے تھوڑی پالتے ہیں. ساری اولاد ہے, والدین کے دل میں ایک درد ہوتا ہے, ایک پیار ہوتا ہے, جس پیار کی وجہ سے اپنے والدین اپنی اولاد کو پالتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا رب العالمین, اللہ ساری مخلوق کو, عالمین کو پالتا ہے. حقیقتاً اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پالنے والا ہے, اس کو حقیقتاً اپنی مخلوق سے پیار ہے. وہ تو اپنی مخلوق سے یہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان, مومن نے کہا اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا, تجھے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں عذاب دینا, اللہ کی رحمت غالب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت, تمہیں جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوت ہیں, تمہاری اپنی غلطیاں ہیں. ظاہر ہے ایک عمل کا رد عمل ہوتا ہے, تمہارے اپنے عمل ہوتے ہیں جو تمہاری تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں. لیکن فرمایا حالانکہ پھر بھی ویعفو عن کثیر, اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی باتیں معاف فرما دیتا ہے. اللہ پھر بھی بڑا کچھ درگزر کرتا ہے تم سے, وگرنہ تمہاری جو غلطیاں ہیں, تمہارے جو گناہ ہیں وہ معافی کے قابل نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کثیر گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض, فرمایا تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اللہ کو کوئی بندہ عاجز نہیں کر سکتا. وما لکم من دون من ولی ولا نصیر, اللہ تعالیٰ وہ ہے اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی تمہارا مددگار ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. لوگوں وہ شعر بھی بڑا مشہور ہے
کہ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، جی کملی والے کی سچیاں جاریاں ہیں۔ حقیقتاً حضور علیہ السلام اللہ کا مظہر ہے، اللہ کی ذات کا، تو وفادار اللہ کی ذات ہے، صرف محبت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں تمہارا اللہ کے سوا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف تم دھیان کرو، مدد مانگو تو اللہ کی ذات سے مانگو، اگر اپنے دکھ بیان کرنے ہیں تو اللہ کے آگے بیان کرو، دنیا کے آگے بیان کرو گے تو دنیا تمہارے مذاق تمہارا بنائے گی۔ اور اگلی جو بات ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ جی آج تو جدید دور ہے نا، بڑے بڑے بحری جہاز موجود ہیں، لیکن یہ قرآن نازل ہوا ہے مطلب اس وقت بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے جہاز دیکھتے ہو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ آگے بتایا ہے، نشانی یہ ہے اتنے بڑے جہاز ہوتے ہیں جن کے اوپر تم نے سامان لادا ہوتا ہے۔ جی آج تو پورا پورا شہر آباد ہے بحری جہازوں کے اندر، اتنے اتنے بڑے بحری جہاز ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے، کتنے بڑے بحری جہاز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیا نشانی ہے؟ فرمایا ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ ہوا روک دے، سمندر میں ہوا کے دباؤ کی وجہ سے یہ کشتیاں سمندر، یہ بحری جہاز چلتے ہیں، فرمایا اگر اللہ ہوا روک دے، ہوا چلنا بند ہو جائے سمندر کے اندر، فیضللنا رواقد علی ظہرہ، تو پھر تھوڑے بحری جہاز اتنے رکے رہن۔ اگر اللہ ہوا روک دے تو بحری جہاز وہیں پر رک جائیں گے، بحری جہاز چلنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو تم وہ اتنا جو سامان تم نے لادا ہوا وہ کس طرح تم جو ہے وہ لے کر آ جاؤ گے واپس؟ تو سمندر میں بھی تم سفر کرتے ہو، نشانیاں اللہ کی ہیں ساری، مہربانیاں ساری کس کی ہیں؟ اللہ کی ذات کی ہیں۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانی ہے صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اور او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، فرمایا اگر اللہ وہ تباہ کر دے تمہارے بحری جہاز، تمہارے عمل کے سبب، تمہارے جو کرتوت ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بحری جہاز تباہ کر دے تمہارے، لیکن فرمایا ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بڑی باتیں درگزر کرتا ہے۔ ان کثیر کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپس میں جملہ بولتے ہیں نا کہ میں بڑیاں گلاں نظر انداز کیتیاں، میں بڑیاں گلاں تو اگنور کیتا، یہی جملہ ہے۔ فرمایا یعفو عن کثیر، اللہ بڑی باتوں سے اگنور کرتا ہے، اللہ بڑی باتیں تمہاری معاف کر دیتا ہے، لیکن تم سمجھنے کے قابل نہیں، تم سمجھتے نہیں اللہ کی ذات تمہارے ساتھ کیا محبت کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت